بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر اپنے دل کے سختی کی شکایت کی کہ میرا دل جو یہ سخت ہے، یعنی جس طرح مزاج کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے، تو اس شخص نے اپنے دل کے سخت ہونے کا یہ بتایا کہ میری دل سخت ہے، تو اب اس کو نرم کس طرح کیا جائے، اس کی جو سختی ہے یہ کس طرح ختم ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ آپ مسکین کے، آپ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور آپ یتیم کو کھانا کھلایا کرو۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ یہی اس طرح ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہی سوال کیا کہ میرا دل سخت ہے، اس کی آ کر شکایت لگائی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ کا دل بالکل صحیح ہو جائے، تو آپ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کریں اور آپ اسے کھانا کھلایا کریں۔ اسی طرح حضرت ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ احد میں شامل ہوا، جنگ کرنے کی نیت سے ویسے وہ وہاں چلے گئے، عمر اس وقت چھوٹی تھی، تو فرماتے کہ میری ملاقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئی۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ مجھے میرے والد کے بارے میں بتلائیے کہ میرے والد کہاں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے والد تو شہید ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ اب وہ فرماتے کہ میں اس کے بعد رونے لگ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، والد کی ایک جدائی ہوتی ہے اور والد کے جانے کا ایک بڑا صدمہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ فرماتے کہ میں رونے لگ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تسلی دی اور مجھے فرمایا کہ آپ پہلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رسول کو اپنے ساتھ اپنی سواری پر سوار کیا، اور اس کے بعد پھر وہ فرماتے کہ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں تسلی دی کہ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں جو ہے نا آپ کا باپ بن جاؤں، یعنی محمد الرسول اللہ آپ کے باپ بن جائے اور آپ کی ماں عائشہ بن جائے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اگر آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، آپ کے اندر سخت مزاج آ جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ مسکینوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلائیں اور آپ جو ہے نا مسکینوں کے سروں پر ہاتھ پھیر لیا کریں، اللہ رب العزت آپ کے دل کو نرم فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ عید کا دن تھا۔ عید والے دن اس طرح ہوا کہ تمام بچے، ظاہر سی بات ہے جب عید کا دن ہوتا ہے تو ہر ایک بچے کی پہلے سے تیاری ہوتی ہے، اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ ہر ایک اپنے بچوں کے لیے ان کا کپڑا، ان کا لباس، ان کے جوتے، ان کی جتنی بھی ضرورت کی اشیاء ہوتی وہ پہلے سے خرید لیتے ہیں تاکہ ہم عید والے دن اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے تیار کر سکیں۔ تو عید کا دن تھا، ایک اس طرح یتیم بچہ تھا اور جس طرح باقی سارے بچے کھیل کود میں مصروف تھے، تو ایک بچہ رو رہا تھا کسی کونے میں بیٹھ کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر سے نکلے اور عیدگاہ کی طرف جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے اس طرح ایک بچے کو دیکھا اور آپ اس کے پاس گئے اور اس سے جا کر پوچھا کہ آپ جو ہے نا باقیوں کے ساتھ کھیل کود نہیں رہے، باقی تمام خوش ہیں اور آپ نے اپنا لباس بھی تبدیل نہیں کیا ہوا، تو آپ یہاں پر کیوں پریشان ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میری والدہ کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے لیے اس طرح میرے لباس، میرے جوتے وغیرہ خرید کر مجھے دیتی اور میں بھی جو ہے اس طرح خوشیاں مناتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بڑا پیار اور محبت کیا، اسے اپنے گھر لے کر آئے۔ حضرت عائشہ کو فرمایا کہ آپ جو ہے اسے تیار کر اسے لباس پہنایا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مزاج دیکھیں کہ یتیم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور اس دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو جہاں پر بھی آپ کو یتیم اکثر نظر آئیں گے اور جو کم عمر بچے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بظاہر بہت زیادہ زیادتیاں کی جاتی ہے، کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے جو زیادتی کرے گا اس کو تو پتہ ہے کہ اس کا باپ تو ہے نہیں جو مجھ سے آ کر کوئی سوال کرے گا، مجھ سے آ کر پوچھے گا کہ آپ نے جو ہے میرے بیٹے کو کیوں مارا ہے، آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ اس طرح کیوں کی، آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ فلاں زیادتی کیوں کی۔
تو یہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں تو یتیم کے ساتھ صرف اس وجہ سے ظلم کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور دوسرے بچوں کو دیکھیں جن کے والدین دنیا کے اندر موجود ہوں، زندہ ہوں، تو ان کے ساتھ کوئی بھی ظلم اور ان کو کوئی اس لیے نہیں مارتا کہ اگر ہم ایسے کچھ کریں گے تو ان کا والد یا تو ہمارے اولاد کو کچھ کرے گا یا ہمارے ساتھ آ کر جو ہے نا پھر معاملات کرے گا، پھر جھگڑا ہوگا۔ تو یتیم کے ساتھ خواہ مخواہ بھی جو ہے نا ایک دشمنی کی جاتی ہے اور خواہ مخواہ اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک یہی ہے کہ اگر آپ جو ہے نا اپنا دل جو ہے نا نرم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بہترین ہو جائے، تو آپ یتیم کے ساتھ محبت والا اور جو ہے نا ان کے ساتھ ان کو کھانا کھلائیں، ان کے سروں پر ہاتھ پھیریں۔ کم از کم آپ اتنا تو کریں کہ اگر آپ ان کے ساتھ محبت والا مزاج نہیں بنا سکتے، آپ ان کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے، آپ ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے، آپ یتیم کے اوپر سر پر جو ہے نا شفقت والا ہاتھ نہیں پھیر سکتے، تو کم از کم ان کے اوپر ظلم تو نہ کرو، ان کے ساتھ زیادتی تو نہ کرو۔ اگر اس طرح کرو گے تو پھر کل قیامت کے دن اسی یتیم کا ہاتھ ہوگا اور جو زیادتی کرنے والا، جو ظلم کرنے والا بندہ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا۔